اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج پھر اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، کانا خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق قرآن کی عملی تفسیر ہے، قرآن کی عملی تفسیر۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کا اخلاق بہتر نہ تھا، سب سے بہتر اخلاق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ جب بھی آپ کا کوئی صحابی یا گھر کا فرد آپ کو بلاتا تو آپ فرماتے لبیک، میں حاضر ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت خارجہ ابن زید سے روایت ہے کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید ابن ثابت، یہ حضرت حسان ابن ثابت کے بھائی ہیں، ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق کچھ بتایا جائے، حضور کے اخلاق کیسے تھے آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، جب بھی آپ پر وحی اترتی آپ مجھے بلاتے، میں حاضر ہوتا اور وحی لکھ لیتا۔ یعنی اپنی قربت، اپنا تعلق حضور سے بتا رہے تھے کہ میں حضور کا پڑوسی تھا، اتنا قریبی پڑوسی تھا کہ جب بھی وحی کا نزول ہوتا حضور مجھے بلا لیتے اور میں لکھ لیتا تھا۔ اور جب ہم آپ سے دنیا کی بات کرتے آپ بھی دنیا کی بات کرتے، حضور کا اخلاق۔ جب ہم حضور سے دنیا کی بات کرتے تو حضور بھی دنیا کی بات کرتے۔ اگر ہم آخرت کی بات کرتے تو آپ بھی آخرت کا ذکر چھیڑتے۔ اگر کھانے کا ذکر چلتا تو آپ ہمارے ہم نوا ہوتے، اور میں ان سب معاملات میں آپ کی احادیث تمہیں بتلا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں دنیا کی بات کرتے تو حضور بھی دنیا کی بات فرماتے، ہم آخرت کا ذکر چھیڑتے تو حضور آخرت کی بات کرتے، اگر کھانے کا ذکر چلتا تو حضور بھی ہمارے ہم نوا ہوتے، اور کہتے ہیں ان سارے معاملات میں میں حضور کی حدیث آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بات کرنے والا کچھ اور بات کرے حضور کچھ اور بات کرے، نہیں، جس طریقے سے جس ٹاپک پر جس لیول کی بات ہوتی حضور کی محفل میں حضور بھی اسی بات میں ایسے ہی شریک ہوتے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم عطا فرمایا تھا کہ جس لیول کا آدمی ہوتا، جس طرح کی بات کرتا، حضور اس طرح کی بات کرتے۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، تو سب کا لیول الگ الگ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے لیول کی بات کرتے ہیں۔ اور کوئی مولانا ہے، وہ اپنے لیول کی بات کرتا ہے، اپنے اعتبار سے بات کرتا ہے، اس کا گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس کی زبان کے الفاظ اور محاورات ایسے ہوتے ہیں، وہ سب سے میچ نہیں کر پاتا، اور وہ لوگ اس سے میچ نہیں کر پاتے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں آپ کہ جس طرح کا آدمی آتا حضور اس سے اسی قسم کی بات فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے لطف و کرم اپنی جولانیوں پر تھا،
اس ٹھنڈی صبح میں کوئی غلام یا لونڈی یا بچہ آپ کو کہیں سے پانی لانے کے لیے کہتا تو آپ اس کے لیے پانی لے آتے. یہ حضور کا اخلاق. بچہ بھی اگر کہتا ٹھنڈی کے دنوں میں صبح کے موسم میں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی بچہ کوئی کام کہہ دے تو ہم فوراً اس کو ڈانٹتے. شرم نہیں آتی؟ بڑوں کو کام سونپتا ہے. لیکن حضور تو سب بڑوں کے بڑے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. ان سے اونچا کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں مخلوق میں، سب سے بڑے. لیکن اخلاق دیکھیں، اگر بچہ بھی کوئی کام کہتا ہے، کوئی غلام کوئی کام، غلاموں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس زمانے میں. جو سب سے بے حیثیت سمجھا جاتا تھا وہ بھی اگر کوئی کام کہتا، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈا پانی لینے کے لیے بھی اگر کہتا، حضور اس کا بھی کام کر دیتے. تو کہتے ہیں کہ حضور اس کے لیے پانی لے آتے اور اس کا چہرہ اور ہاتھ دھلواتے. کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ اس کی طرف کان لگا لیتے، اور جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا آپ اسے توجہ نہ ہٹاتے. یہ حضور کا اخلاق تھا. اس دور میں اگر ہم دیکھیں جو اکثر لوگوں کا جو حالات دیکھے جاتے ہیں، اگر دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک مالدار ہے، ایک غریب ہے، ایک ایجوکیٹڈ ہے، ایک بیچارہ ان پڑھ ہے، تو ہماری توجہ اسی کی طرف ہوگی جو مالدار ہے، جو حسن و جمال والا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو ہم بالکل ایک دم پیچھے رکھتے ہیں. اس کی طرف جب کوئی نہیں ہوگا تب دھیان دیں گے. حضور کا اخلاق جو بھی ہوتا اس کی بات مکمل سنتے، کان لگا کر سنتے توجہ کے ساتھ، اور جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کر لیتا توجہ نہیں ہٹاتے. اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تو آپ بلا تکلف ہاتھ پکڑوا دیتے، اور جب تک وہ خود نہ چھوڑتا آپ نہ چھڑواتے. اگر کوئی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا مصافحہ کر کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اپنی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھیں، قربان جائیں حضور کے اخلاق پر. جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا حضور چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. حضرت جعفر ابن محمد اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی وزان منی ما شان من غیری. یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری تخلیق اور اخلاق کو بہت اچھا بنایا. میرے اخلاق کو بہت اچھا بنایا. اخلاق کی گفتگو چل رہی ہے نا، تو یہ دعا حضور فرماتے کہ جس نے میری تخلیق اور میرے اخلاق دونوں کو بہت اچھا بنایا، اور وہ چیزیں جو دوسروں کو عیب لگائے وہ میرے لیے باعث حسن بنا دی. تمہاری زلف پہ آئی تو حسن ٹھہرائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: خدمت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سنین. یہ حدیث مبارکہ سنیں اور پھر غور کریں تھوڑا اپنے بارے میں کہ ہم اپنے ماتحت سے، اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے خادموں سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں: خدمت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف. کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. 10 سال رہا، کبھی ایک بار بھی مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اف تک نہ کہا. 10 سال میں نے حضور کی خدمت 10 سال کی، لیکن 10 سال میں کبھی بھی حضور نے مجھے اف تک نہ کہا. اف یار کیا ایسا کام، کہتے ہیں نا جھڑک دیتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، لیکن 10 سال میں کبھی کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے حضور نے کبھی اف کہا ہو. اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مار دھاڑ کرنا تو دور کی بات، کبھی اف تک نہیں کہا. اور اگر کبھی بچپنے کی وجہ سے کوئی کام خراب کر بیٹھتا تو کبھی نہ فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا. اگر کبھی کوئی کام نہ کر سکتا تو کبھی یہ نہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، یہ کام تجھے سونپا تھا ابھی تک نہیں کیا.
کبھی حضور نے ایسا نہیں کہا. یہ اخلاق بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا سلوک حضور کے سوا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. پورے ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اچھی عادات و اخلاق والے تھے. 10 سال ان کو تو رہنے کا موقع ملا نا حضور کی خدمت میں. وہ بتائیں گے وہ سچوٹ بات ہوگی، پرفیکٹ. کہتے ہیں کہ حضور سب سے اچھے اخلاق اور سب سے اچھی عادتوں والے تھے. ایک مرتبہ آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو بچپنے کی وجہ سے میں نے کہہ دیا واللہ لا اذهب وفی نفسی اذهب. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا مگر دل میں تھا کہ ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کام تو کرنا ہے. لیکن زبان سے نکل گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. میں وہاں سے نکلا تو بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پیچھے سے آ کر میری گردن سے مجھے پکڑ لیا. میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا یا انیس ذهبت حیث امرتک قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے انیس، جہاں میں نے بھیجا تھا گیا نہیں؟ میں نے عرض کیا اچھا حضور جا رہا ہوں. یہ اخلاق. جب احد کی لڑائی میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوا تو صحابہ کرام کو بہت دکھ ہوا. انہوں نے عرض کیا حضور ان کے خلاف بد دعا فرما دیں. کافروں نے اتنی تکلیفیں دی، مکہ معظمہ میں اتنی تکلیفیں دی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یہاں پر آ گئے جنگ کرنے کے لیے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، ان کے لیے بد دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا میں بد دعائیں کرنے نہیں آیا بلکہ داعی اور باعث رحمت بن کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں مجھے. ایسے موقع پر بھی زبان سے دعا ہی نکلی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. اب اخلاق میں دیکھیں جود و سخا، حضور کی سخاوت کیسی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایسا ہی عشق میں نہیں کہہ دیا ہے، حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس بالخیر واجود ما کان فی شہر رمضان وکان اذا لقیہ جبریل علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی. آپ کی سخاوت رمضان شریف میں اور بڑھ جاتی جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی. تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز آپ کی سخاوت ہو جاتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ عطا کیے اور صفوان کو 300 اونٹ دیے، اور آپ کا یہ خلق کریمانہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ بعثت سے پہلے بھی آپ کی یہی عادت مبارکہ تھی. اسی وجہ سے ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جب وحی کا نزول ہوا، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اقرا، اور اس وقت جو کیفیت طاری ہوئی آپ کے جسم اقدس پر، تو اگلی کتابوں کے جانکار ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے. حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے، تو کہا کہ چلو ورقہ ابن نوفل موجود ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. ان کے پاس گئے اور جا کر کے پوری کیفیت بتائی کہ ایسا ایسا ہوا، ایک فرشتہ ظاہر ہوا، وحی کا نزول ہوا اور میرے جسم پر یہ کیفیت طاری ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کب کی بات ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے.
گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور معذوروں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ آپ کی دریا دلی کا یہ ادنا کرشمہ تھا کہ آپ نے حوازن قبیلے کے 6000 قیدیوں کو واپس کر دیا، 6000 قیدیوں کو واپس کر دیا، اور حضرت عباس کو اتنا سونا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے، اتنا سونا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا وزن ہے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور اٹھانے کی بات کس کی ہے؟ ہم تو اجمی لوگ ہیں، عرب ہیں، حضرت عباس عرب ہیں، اور عرب میں بھی قریش جو بہت بہادر مانے جاتے ہیں، وہ نہ اٹھا سکے، اتنا سونا ان کو دیا۔ کتنے بڑے سخی تھے حضور۔ اور آپ کی خدمت میں 90,000 درہم لائے گئے اور انہیں ایک چٹائی پر ڈھیر کر دیا گیا، 90,000 درہم ایک چٹائی پر ڈھیر کر دیا گیا۔ پھر آپ تشریف لائے اور سارے بانٹ دیے، کسی کو خالی واپس نہ کیا، 90,000 درہم۔ ایک شخص بعد میں حاضر ہوا، جب سب تقسیم ہو گیا ایک بعد میں آنے والا آیا اور سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اب تو ختم ہو گیا ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ جو چاہیے میرے نام پہ ادھار لے لو، جو چاہیے میرے نام پہ ادھار لے لو، میں رقم ادا کر دوں گا۔ اس کو بھی خالی نہیں لوٹایا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جو تھا وہ دے دیا، اب کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضور کی سخاوت دیکھیں، اس سے یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا کروں، ختم ہو گیا سب، اب کچھ نہیں۔ کہا نہیں، تو بھی میرے در سے خالی نہیں جائے گا، جو چاہیے جا کر کے لے لے، بازار سے میرے نام پر ادھار لے لے، میں وہ رقم چکا دوں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، حضور اللہ نے آپ کو اتنی تکلیف بھی نہیں دی کہ پاس نہ ہو تو ادھار لے کر دو۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بات کو ناپسند کیا، اگرچہ انہوں نے تو سرکار کی تکلیف کے احساس میں عرض کیا تھا۔ ایک انصاری نے عرض کیا، حضور آپ دل کھول کر خرچ کریں اور عرش والے سے کسی تنگی کا خوف نہ کریں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کے چہرے انور پر بشاشت کے آثار نمایاں ہو گئے، اور آپ نے فرمایا مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دل کھول کر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ ابن عفرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک طباق کھجور اور ایک لکڑی تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے لپ بھر کر سونا اور زیورات مجھے عطا فرمائے۔ میں نے کیا دیا؟ ایک طباق بھر کر کھجور اور ایک لکڑی تحفے کے طور پر دیا۔ تو حضور نے کیا دیا؟ لپ بھر کر سونا اور زیورات، لپ بھر کر سونا اور زیورات۔ دینے والے نے کیا دیا؟ طباق میں کھجور اور لکڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں سوال کیا تو آپ نے اسے نصف وسق یعنی 3 سا عطا فرمائے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر اس سے اپنی رقم کا تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا اس کو 1 وسق پورا ہی دے دو تاکہ آدھے وسق سے قرض ادا کر دے اور آدھا اپنے پاس رکھ لے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بھی سوالی آئے تو اس کو جھڑک کر خالی نہ بھیج دیں۔ مطلق سائل فرمایا، قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی بھی سوالی آئے، کوئی بھی سائل آئے تو اسے جھڑک کر خالی نہ بھیج دیں۔ یہاں سائل مطلق اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کوئی مال مانگنے کے لیے آئے، کوئی سونا مانگنے کے لیے آئے، کوئی زیور مانگنے کے لیے آئے، کوئی کھانا مانگے، یہ نہیں فرمایا، مطلق سائل کہا، کوئی بھی سائل، مطلق سائل فرمایا، کیونکہ دوسرے سخیوں سے مانگنے والے صرف گدھا ہوتے ہیں، اور اس در کے منگتے جہاں گدھا ہوتے ہیں وہاں شہنشاہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں صرف گدھا مانگنے کے لیے نہیں آتے، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں۔ منگتا تو منگتا ہے، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ
حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو بھکاری کی حیثیت سے جاتے تھے، اور پھر دوسرے سخیوں سے صرف دنیا مانگی جاتی ہے، اور اس در سے دنیا بھی، آخرت بھی، ایمان بھی، ہدایت بھی، بلکہ خدا بھی اور خدائی بھی۔ دوسرے سخی کے پاس صرف دنیا مانگی جاتی ہے، لیکن یہ سخی ایسا سخی ہے کہ جہاں صرف دنیا نہیں، ہر چیز ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، بلکہ جنت میں آپ کی موافقت، یعنی جہاں آپ کا محل ہو تو محل میں نوکروں کے کوارٹر بھی ہوتے ہیں، تو اپنے اس خادم کو اپنے محل ہی میں ایک کوارٹر عطا فرما دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مانگنے والے نے کیا مانگا؟ جنت مانگی، اور جنت میں بھی کوئی بھی جنت کا حصہ نہیں، وہ حصہ جہاں آپ رہیں، آپ کی خدمت، آپ کی موافقت، آپ کی رفاقت۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو حضرت ربیعہ پر شرک کا فتویٰ لگایا، اور نہ ہی ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم فرمائی، بلکہ فرمایا او غیر ذالک، یہ نہیں فرمایا کہ ربیعہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہو، شرک کر رہے ہو، صرف اللہ سے مانگو، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے، ما تحت الاسباب نہیں، کچھ نہیں، کہ ٹھیک ہے، او غیر ذالک، اور بھی کچھ۔ بخاری کی حدیث ہے، جو تو نے مانگا وہ مل گیا، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ خدا نے بھی یہ نہیں فرمایا محبوب میری جنت کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے، 18 بار حضرت عثمان غنی کو بیچ دی، اب ربیعہ کو دے رہے ہیں، میرے پلے کیا رہ جائے گا نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تو فرما چکا ہے سیؤتین اللہ ورسولہ من فضلی، خزانہ ایک ہی ہے، اللہ بھی تقسیم فرماتا ہے، مصطفیٰ بھی اس خزانے سے دیتے ہیں، یہ بھی اسی سے، نہ اس پر کوئی پابندی نہ اس پر کوئی پابندی۔ ادھر رسول کو فرمایا جو تجھے چاہیے مجھ سے لے لو، اور ادھر بندوں کو فرمایا جو تمہیں چاہیے میرے رسول سے لے لو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور محبوب کو حکم دے دیا کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، کسی کو خالی مت لوٹانا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت اور میٹھی میٹھی سنتیں ہیں۔ سنت کا دائرہ صرف شکل و صورت اور لباس و طعام تک محدود رکھنا، اور باقی شعبہ زندگی سے سنت کا تعلق نہ سمجھنا زیادتی اور نفس پرستی ہے، یعنی صرف حلوہ کھانا ہی سنت نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت جائیداد کیوں نہ تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ذاتی جائیداد ہوئی تو پھر آپ اسی کے مالک ہوتے اور اس کے علاوہ کے مالک نہ ہوتے، یہ آپ کے لیے عیب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک بنایا تھا۔ فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف سخی ہی نہیں، کریم اور جواد بھی ہیں، کیونکہ سخی وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے، زیادہ اپنے لیے رکھتا ہے۔ سخی اور کریم میں فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو کچھ خرچ کرتا ہے، زیادہ اپنے لیے رکھتا ہے۔ 1,00,000 روپیہ آیا تو 2,500 دے دیا، 97.5 اپنے لیے رکھا، وہ سخی ہے۔ کریم زیادہ دیتا ہے، کم رکھتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو زیادہ خرچ کرتا ہے اور اپنے لیے کم رکھتا ہے، اور جواد وہ ہے جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کے پیٹ بھرتا رہتا ہے، وہ جواد ہے۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہیں۔ آپ کے رب کی عطا سے اور آپ کے رب کی عطا کسی پر بند نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، جود و سخا، سخاوت، دیتے رہنا، دیتے رہنا، اور دینے سے گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ ابھی
قربانی کا ایام چل رہے ہیں، شاید آپ لوگوں نے تقریروں میں سنا بھی ہوگا، بہت سارے علماء مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں، جانوروں کی جو مثال دی جاتی ہے کہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، جو حلال جانور ہیں ان کی آپ کثرت دیکھیں، اور جو حرام جانور ہیں جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیے جاتے ہیں، وہ کثرت پیدائش کے باوجود، زیادہ ان کی پیدائش کے باوجود بھی وہ زیادہ دکھنے کو نہیں ملتے۔ کتے اور خنزیر کی مثال آپ دیکھ لیجئے، کتنے بچے دیتے ہیں لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی۔ اور جو حلال جانور ہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، جو قربان ہوتے ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد میں کل اور آج ذبح ہوئے ہوں گے پوری دنیا میں، اور پورے سال بھی کھائے جاتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے ریوڑ کے ریوڑ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے، ابھی ماہ محرم آئے گا، اس میں بھی مثال دی جاتی ہے یزید کی اور امام حسین کی۔ 22,000 کا لشکر تھا، ادھر 72 تھے، لیکن ان 72 میں سے جو نفوس قدسیہ تھے، آج ان کی کئی لاکھوں کی تعداد ہے پورے دنیا کے اندر اہل بیت اطہار۔ اس وقت بظاہر حضرت امام زین العابدین بچے تھے، پورا کنبہ شہید ہو گیا تھا، اللہ کے نام پر قربان ہو گئے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں اہل بیت کی تعداد آپ کو پوری دنیا میں آپ کو دکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نام پر قربان ہوئے تھے۔ اور وہ 22,000 ہونے کے باوجود آج یزیدی بمشکل چند مدرسوں میں ملیں گے بس۔ تو یہ جو اللہ کے نام پر جو بھی چیز خرچ کی جائے، جو بھی چیز اللہ کے نام پر خرچ کی جاتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ علماء ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ جو کنواں بند رہتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور جس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اس میں پانی بڑھتا رہتا ہے، آتا ہی رہتا ہے پانی۔ تو جو بھی چیز اللہ کے نام پر خرچ کی جاتی ہے، قربان صرف مال کی بات نہیں، جو بھی چیز، علم ہی لے لیجیے آپ، اگر آپ عالم بن گئے اور پھر اس علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا تو اس علم پر زنگ لگ جاتا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو پھیلائیں، جو سنا اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ مال ہے، اگر مال بڑھانا چاہتے ہیں اللہ کے نام پر قربان کریں۔ اولاد باقی رکھنا چاہتے ہیں، اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کریں۔ قربان کرنے کا مطلب وہ نہیں جو قربانی میں ابھی تصور دیا جاتا ہے، ذبح کرنا نہیں، اللہ کی راہ میں دے دیں ایک بچہ، اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک اللہ کے نام پر دے دیں۔ جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ باقی رہے اللہ کے نام